دوستوں، اس وقت آپ نہایت سکون سے بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ شاید آپ کے ہاتھ میں موبائل ہو، کانوں میں ہیڈ فون ہوں اور ذہن بالکل پرسکون، مگر ذرا تصور کریں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آج جس جگہ پر آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہو، وہی زمین اربوں سال پہلے تقریباً 8000 ڈگری کے خوفناک درجہ حرارت سے گزر رہی تھی، یا یہ کہ یہی جگہ لاکھوں سال تک موٹی اور گہری برف کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ یقین کرنا مشکل لگتا ہے، لیکن یہ دونوں باتیں سائنسی اعتبار سے بالکل سچ ہے۔ اس 15 منٹ کی مختصر مگر حیرتوں سے بھری ویڈیو کے اندر آپ اپنی زمین کے 450 کروڑ سال کے ناقابل یقین سفر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے ہیں۔ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں، بلکہ یہ وقت کی وہ مشین ہے جو آپ کو ماضی کے انتہا درجے کے پراسرار دور میں لے جائے گی۔ آج جہاں ہمارا نظام شمسی قائم ہے، وہاں کبھی مختلف قسم کے گیسوں اور گرد و غبار کے بے ترتیب بادل ہوا کرتے تھے۔ ہر طرف خاموشی تھی، نہ کوئی سیارہ، نہ سورج، نہ زندگی کا کوئی نام و نشان۔ سائنسدانوں کے مطابق ان دھول کے بادلوں سے کچھ فاصلے پر ایک طاقتور تارہ موجود تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس تارے کی توانائی کم ہونے لگی، اور پھر ایک دن اس کے اندر ایک ایسا ہولناک دھماکہ ہوا جس نے خلا کے سکوت کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیا۔ اس دھماکے کے باعث خلا میں موجود دھول ایک دوسرے پر دبنے اور ٹکرانے لگی۔ یہ وہ ابتدائی کیمیائی اور طبیعیاتی عمل تھا جس نے پوری کائنات کے مستقبل کی بنیاد رکھنی تھی۔ انہی لمحوں میں زمین، آسمان اور زندگی کے بیج بوئے جا رہے تھے۔ اس دوران بادلوں میں موجود دھول کے ذرات دباؤ اور شدید گرمی کے باعث بڑے بڑے شہابی پتھروں اور ٹھوس چٹانوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ یہ عمل لاکھوں سال تک جاری رہا۔ جیسے جیسے وقت گزرا، اس دباؤ کی وجہ سے ان بادلوں میں موجود ریڈیو ایکٹیو مادوں نے گریوٹی کو جنم دیا۔ اگر یہ گریوٹی پیدا نہ ہوتی تو شاید آج ہم بھی وجود میں نہ آتے۔ اس گریوٹی کے باعث درمیان میں ہائیڈروجن اور ہیلیم گیس تیزی سے جمع ہونے لگے۔ مرکزی حصے میں بڑھتے ہوئے دباؤ کے باعث ایک اور عظیم عالیشان دھماکہ ہوا، اور انہی پرجوش اور آتش لمحات کے دوران ہمارے سورج کی پیدائش ہوئی۔ یوں روشنی کا وہ مینار وجود میں آیا جو آج ہمیں زندگی اور حرارت فراہم کر رہا ہے۔ خلا میں پھیلے ہوئے مختلف شہابی پتھروں، چٹانوں اور اجرم بھاری وزن کی وجہ سے سورج کے قریب آ کر اس کے گرد چکر لگانے لگے۔ کائنات کا نقشہ آہستہ آہستہ واضح ہو رہا تھا۔ مسلسل ٹکراؤ کی وجہ سے مرکری، وینس، زمین اور مارس جیسے سیارے وجود میں آئے۔ یہ سیارے ایسے ہی نہیں بنے، یہ اربوں سال کی محنت کا نتیجہ تھا۔ سائنسدانوں کے مطابق اس وقت زمین اور مارس کے درمیان ایک اور درمیانی جسامت کا سیارہ سورج کے گرد گردش کیا کرتا تھا۔ زمین پر گریوٹی مضبوط ہونے کی وجہ سے سورج کے گرد گھومنے والا یہ اجرام اب زمین کے گرد گردش کرنے لگا ہے، گویا زمین آہستہ آہستہ اپنی سلطنت قائم کر رہی تھی۔ یہ شہابی پتھر کروڑوں سال تک زمین پر گرتے رہے۔ انہی ٹکراؤ نے ہماری زمین کی شکل صورت بدل ڈالی۔ ایسی ہی صورتحال ہمارے پڑوسی سیاروں پر بھی جاری تھی، جس کے باعث وہ زمین کے مزید قریب آنے لگے۔ کائنات میں ہر طرف افراتفری تھی، بڑے بڑے ٹکراؤ ہو رہے تھے، اور ہر ٹکراؤ ایک نئی تخلیق کی خبر لا رہا تھا۔ ایک انتہائی خوفناک ٹکراؤ کے نتیجے میں زمین کے کچھ حصے ذرات کی شکل میں خلا میں پھیل گئے۔ یہ منظر کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ یہ ذرات زمین کے گرد ایک رنگ کی صورت میں گردش کرنے لگے۔ انہی گھومتے ہوئے ذرات کے درمیان مسلسل ٹکراؤ سے ہمارے چاند کا وجود بنا۔ آج رات کو جو چاند ہم محبت سے دیکھتے ہیں، وہ دراصل ایک عظیم حادثے کا یادگار ہے۔ اس قدیم زمانے میں زمین پر صرف ایک ہی عظیم سمندر موجود تھا، جو تقریباً 1958 ڈگری سیلسیس کے انتہائی شدید درجہ حرارت پر کھول رہا تھا۔ ہر طرف لاوا، آگ اور کھولتا پانی تھا۔
اس وقت زمین کسی جہنم سے کم نہ تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ زمین آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہونے لگی۔ بھاری عناصر جیسے دھاتیں اور ریڈیو ایکٹیو مادے زمین کے مرکزی حصے میں جمع ہو گئے۔ لاکھوں سال تک زمین پر شہابی پتھروں کی بارش ہوتی رہی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انہی گرتے ہوئے پتھروں میں نمک، معدنیات اور پانی کے ذخائر جمع تھے۔ یہ وہ بنیادی عناصر تھے جو مستقبل میں زندگی کو جنم دینے والے تھے۔ مسلسل بارش کے باعث زمین کی اوپری سطح ٹھنڈی ہونے لگی۔ سائنسدانوں کے مطابق یہی وہ تاریخی لمحہ تھا جب پہلی بار انتہائی چھوٹے جاندار یعنی مائکرو آرگنزم نے زمین کے گہرے پانیوں میں جنم لیا۔ یہ جاندار حادثات تھے، مگر انہی سے زندگی کا پورا درخت پھوٹنا تھا۔ اگر وہ نہ ہوتے تو آج انسان، جانور، درخت کچھ بھی نہ ہوتا۔ وقت گزرتا گیا، مگر زمین کے اندر موجود ریڈیو ایکٹیو کو ہمیشہ گرم رہتا تھا۔ جب زمین ٹھنڈی ہو جاتی تو اندر کی گرمی باہر نہ نکل پاتی۔ اس کے باعث مزید آتش فشاں وجود میں آئے۔ اس وقت بھی پانی سے ڈھکی زمین پر ہزاروں آتش فشاں مسلسل پھٹ رہے تھے۔ یہ عمل قدرت کا ایک نظام تھا۔ آتش فشاں سے نکلنے والے لاوے کے باعث پانی کے اوپر آہستہ آہستہ خشکی بننے لگی۔ زمین کا چہرہ بدل رہا تھا۔ تقریباً 300 کروڑ سال پہلے زمین کا ماحول کچھ مستحکم ہونے لگا۔ اس وقت زمین کا ایک دن صرف 18 گھنٹوں کا ہوا کرتا تھا۔ ذرا سوچیں، ہم آج 24 گھنٹے کے عادی ہیں۔ اس سال 20 لاکھوں سالوں کے اندر زندگی مزید ترقی کرتی رہی۔